بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے 1938 کی، ایک کیرلی نامی شخص کی جو کہ ایک انگلش آرمی میں کام کرتا تھا، جو کہ ورلڈ بیسٹ ہینڈڈ شوٹر تھا، پسٹل شوٹر تھا، جس کا صرف ایک ہی خواب تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ کو ورلڈ بیسٹ پسٹل شوٹر بنانا ہے، اور اس نے کر کے دکھایا بھی صحیح۔ کئی سالوں سے یہ ٹریننگ کر رہا تھا، جس کا صرف ایک ہی خواب تھا کہ مجھے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنا ہے، مجھے اپنے ہاتھ کو بیسٹ ہینڈڈ شوٹر بنانا ہے۔ تو اس کنٹری میں، اس ملک میں جتنی بھی نیشنل چیمپئنز ہوئی تھی، وہ اس کیرلی نامی شخص نے ہی جیتی تھی۔ 1940 میں اولمپکس آنے والا تھا، سب کو واضح پتا تھا کہ یہ بھی کیرلی نے ہی جیتنا ہے۔ آرمی کیمپ کا ٹریننگ کیمپ چل رہا تھا کہ کوئی حادثہ ہوا جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ چلا گیا۔ اس کا رائٹ ہینڈ تھا جس سے وہ شوٹنگ کرتا تھا، وہ ہاتھ اس کا ڈیمیج ہو گیا۔ اب کیرلی کا جو بھی خواب تھا، جو بھی فوکس تھا، وہ فنش ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ اپنا فوکس ہٹا دیتا گول سے اور ساری زندگی روتا رہتا، یا پھر کہیں دور جا کے چھپ جاتا۔ تو بجائے اس نے رونے بجانے دھونے کے، اس نے اس چیز پہ فوکس کیا جو اس کے پاس تھی، اس کے بارے میں اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا جو اس کے پاس سے چلی گئی تھی۔ اس کے پاس کیا بچا تھا؟ لیفٹ ہینڈ۔ اس نے اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیا، تو وہ ٹریننگ کرتا رہا۔ 1939 میں نیشنل چیمپئن اس ملک میں منعقد کی گئی، جس میں کیرلی صاحب پہنچ گئے۔ تو وہاں انہیں ینگ شوٹرز نے دیکھا اور اسے مبارکباد دینے آئے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ پھر بھی آ گئے، آپ ہمیں حوصلہ دینے آئے ہیں، آپ کا بڑا شکریہ۔ تو کیرلی نے کہا، کس نے کہا ہے حوصلہ دینے آیا ہوں؟ میں حوصلہ دینے نہیں آیا، میں چیمپئن جوائن کی ہے، میں کھیلنے آیا ہوں، تیار ہو جاؤ، میں تم سے لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا ہو، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ایک پچھلا پورا سال اپنے لیفٹ ہینڈ سے ٹریننگ کرتا رہا ہے۔ وہ ہاتھ جس سے وہ لکھ بھی نہیں پاتا تھا، سارے اپنے بیسٹ ہینڈ سے شوٹنگ کرتے رہے، لیکن یہ ایک واحد آدمی تھا جو اونلی مین ود اونلی ہینڈ نیشنل چیمپئن ون کر گیا۔ لیکن اس کا فوکس جو تھا، جو گول تھا، وہ یہ تو نہیں تھا۔ وہ گول تو اس کا تھا اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنا۔ 1940 میں اولمپکس ہونی تھی، جو کہ ورلڈ وار کی وجہ سے کینسل ہو گئی۔ تو وہ 1944 میں انہوں نے منعقد کروانے کا اعلان کیا۔ تو اس نے اپنا سارا فوکس 1944 پہ ڈال دیا۔ 1944 میں بھی ورلڈ وار ختم نہیں ہوئی، تو انہوں نے 1948 میں اعلان کر دیا۔ پھر بھی یہ 1948 میں اس نے اپنا فوکس رکھ لیا۔ تو جب 1948 آیا تو اس کی ایج تھی 38، اور باقی جو جتنے بھی تھے وہ ینگسٹر تھے، اور ینگسٹر سے کمپیٹ کرنا، مقابلہ کرنا بڑی مشکل تھا۔ لیکن اس کی ڈکشنری میں ایج کا کوئی لفظ ہی نہیں تھا۔ تو باقی دنیا بھر سے اولمپک گیم تھی، دنیا بھر سے شوٹر آئے ہوئے تھے اور بڑے ہی ایکسپرٹ شوٹر تھے، لیکن یہ مین تھا جو اونلی ہینڈس کے ساتھ اس نے لڑنا تھا۔ پھر ہونا کیا تھا؟ ہوا وہی، کیرلی نے گولڈ میڈل جیت لیا اور اپنا مقصد پا لیا۔ لیکن گیم یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ 1952 میں پھر اولمپکس ہوا، پھر اس نے حصہ لیا، اور پھر اس مرتبہ کون جیتا؟ پھر بھی یہی جیتا، اور ایک دنیا میں پوری تاریخ رقم کر دی۔ جتنے بھی اس سے پہلے چیمپئن شپ ہو چکی تھی، یا آج تک جتنی بھی چیمپئن شپ ہوئی ہیں، کوئی بھی لگاتار 2 مرتبہ چیمپئن شپ نہیں جیتا۔ تو اس نے اپنے آپ پر اس چیز پہ فوکس کیا جو اس کے پاس تھا۔ تو ہمیں بھی تقریباً اسی طرح ٹرینڈ اپنانا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے ہمیں اس کی کیئر کرنی چاہیے، نہ کہ اس چیز پر رونا دھونا جو چلی گئی۔ تو ایک لوزر کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے اس کے ہارنے کی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، لیکن جب ونر سے جا کے پوچھو گے نا، اس کے پاس صرف ایک ایسی وجہ ہوگی جس وجہ سے وہ جیتا ہوگا، اور ہزار ہی ہے ایسی وجہ ہوگی جو اس نے اپنائی بھی نہیں ہوگی نہ ہونے کی وجہ۔ تو دیٹس آل، لائف چینجنگ سٹوری ہے، اس سے بڑی سبق مل سکتا ہے بندے کو۔ تو دیٹس آل، اللہ حافظ۔